رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم فقهنا في الدين. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آج ہمارا ٹاپک ہوگا اللہ پر توکل. اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے یہ وضاحت کرتا ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے. اللہ نے انسان بنایا اور پھر اسے اس دنیا میں بھیجا. انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کی وجہ تھی. وجہ کیا ہے؟ آزمائش یا اس کو پرکھنا. انسان کو پرکھنا اور اس کی آزمائش کرنا دنیا میں اسے بھیجنے کا مقصد. اب انسان جب دنیا میں رہتا ہے اور اس پرکھنے کے دوران مختلف طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی زندگی کے اس سفر میں کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی راحت، کبھی انسان مطمئن اور پرسکون، اور کبھی مصیبت میں، کبھی کسی آزمائش میں، کبھی کسی آزمائش میں. اب انسان کیا کرتے ہیں اس آزمائش کے دوران؟ ایک انسان کیا کرتا ہے اللہ یہ چیک کرتے ہیں. ایک عام انسان کیا کرے گا؟ کسی بھی قسم کی مصیبت یا پریشانی میں وہ کسی دوسرے کا سہارا لے گا، بدگمان ہوگا یا مایوس ہوگا. لیکن ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ کیسے بھی حالات آ جائیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور یہی بھروسہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان رکھے. دیکھیے، کسی بھی قسم کے حالات میں ہم اگر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کافی سمجھتے ہیں، اس پر اعتماد رکھتے ہیں، اس کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، اس کے فیصلوں کو مان لیتے ہیں کہ وہ آسانی پیدا کرے گا تو وہ کرے گا. اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ مدد کرے تو وہ کرے گا. لیکن اگر یہی چیز انسان دوسرے انسانوں سے رکھے تو گارنٹی ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا کہ اللہ پر توکل رکھو. اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واضح ہے کہ جیسا احد جنگ میں ہوا، احد کی جنگ میں ہوا کہ ایک فاتح قوم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام فتح یاب ہونے والے تھے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. اور آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان جاتے ہوئے لوگوں کا، یعنی یہ جو فوج گئی ہے اس کا پیچھا کرو. تو کچھ لوگوں نے اس میں کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سب لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فخشوہم، تمہیں چاہیے ان سے ڈرو. یعنی وہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے ہی کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے واپس چلو، ان سے ڈرو. لیکن وہ ڈرے نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اس بات کو سن کے. وقالو، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی آپ یہ سوچیے ایک لمحے کے لیے، شکست ہو چکی ہے، انہیں شاید وہ ان کو پکڑ بھی نہ پاتے، پکڑ بھی لیتے لیکن شکست تو ہو گئی نا. اس کے باوجود بھی کس چیز نے ان کو آگے بڑھنے پہ مجبور کیے رکھا؟ وہ کیا تھی؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. یعنی ایک انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اس کو اپنی صلاحیت پر اعتبار ہوتا ہے. لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو انسان کی چاہے جتنی مرضی صلاحیت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر اگر انسان کسی دوسرے پر بھروسہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟ یعنی عموماً انسانوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا سوچتے ہیں ہم کسی بھی پریشانی میں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کون میری مدد کرے گا؟ کون مجھے اس سے نکالے گا؟ پریشانی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو اندر سے بھی ہو سکتی ہے، باہر سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے حالات بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا اندر دل و دماغ میں بھی کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی آئے میرے لیے۔ ہم انسانوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کسی اور سے امید لگاتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات، تو اگر اللہ چاہے ان کو کسی تکلیف کا ارادہ کرے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، کون ان کو اس سے بچا سکے گا؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ ارادہ کرے کسی کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنے کا، تو کون ہے جو اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کر سکے؟ قل حسبی اللہ، تم کہو مجھے اللہ کافی ہے، کوئی انسان نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کافی ہوتے ہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور اس پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ کون توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ؟ بھروسہ ہوتا ہے توکل۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو آپ نے وکیل سمجھ لیا، جیسے کیس کوئی لڑ رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی وکیل کا بندوبست کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے، اب اس کو جتنی اماؤنٹ چاہیے پیسے ملیں گے تو مطلب جتنے زیادہ آپ ان کو دیں گے اتنا زیادہ آپ کا کام اچھے سے کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 2 لاکھ دے دیے اس کو، اب آپ ریلیکس ہیں، میرا کیس سولو ہو جائے گا۔ یہ وکیل پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کر دے گا۔ اللہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اتنا بھروسہ جتنا ہم اس وکیل پہ رکھتے ہیں نا، اس سے آدھا ہی اللہ پہ رکھ لیں تو مسئلے سولو ہو سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا توکل کا کیا سٹائل ہے؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر یہ بھی یقین نہیں ہوتا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اب کیسے ہوگا۔ چلیں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو اب پہلے تو سوچیں گے کہ کون کر کے دے گا، کون ہیلپ کرے گا۔ کبھی کسی سے پوچھا، کبھی کسی سے پوچھا، جب سارے دروازے بند ملے تب چلو اللہ سے دعا کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد بھی پریشان، پتہ نہیں دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ پھر اگر یقین بھی آ جائے تو انسان یہ سوچے گا کہاں سے ہوگا، اللہ کہاں سے بندوبست کریں گے میرے لیے، کہاں سے آئے گا؟ یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل یہ ہوتا ہے انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کو اپنی کہانی بتائے اور اس کے بعد ریلیکس ہو جائے، کہ جس کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، اس کو پہلے بھی پتا تھا لیکن اب میں نے بتا دیا، اب وہ میرا وکیل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ کمال ہوگا، وہ بہترین ہوگا، مجھے بس ریلیکس رہنا ہے۔ دعا کرنے کے بعد پریشان ہونا یہ ہمارا کام نہیں ہے اور یہ توکل بھی نہیں ہے۔ توکل یہ ہے اللہ سے مانگا، اسے بتایا اور ہم ریلیکس۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا ریلیشن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیں گے، یا اللہ تو کوئی گناہ جیسے ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، اب تو کچھ کرو یا نہ کرو بیکار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ نیکیاں کرتے رہو تو میں آپ کو کھلاتا رہوں، محبت کرتا رہوں، اگر آپ جیسے ایک گناہ کرو تو سب کچھ ختم، اس کی محبت گئی۔ یہ ہم انسانوں کا رویہ ہے، ہم انسان ایسے کرتے ہیں کہ بہت بھی اچھا کرو نا، ایک غلطی ایک گناہ دیکھ کے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔
یہ انسانوں کا رویہ. اللہ ایسا نہیں کرتے، بے تحاشا محبت کے ساتھ بنایا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. تو کیا ایک ماں چاہے گی گھر کا کوئی قیمتی سامان بھی بچہ توڑ دے نا تو ماں اس بچے کو مار نہیں دیتی، پھر بھی ڈانٹ کے تو چلو اٹس اوکے. سامان زیادہ قیمتی نہیں ہوتا بچے سے. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کوئی غلطی کرے تو اللہ فوراً ریجیکٹ کر دیں گے. اللہ پھر بھی محبت کرتے رہتے ہیں، پھر بھی مہلت دیتے ہیں، پھر بھی موقع ملتا ہے. دوسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں، کسی بھی تکلیف کے آنے پہ کوئی پریشانی آ گئی نا یا کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں صبح یہ غلطی کی تھی تو اس لیے ایسا ہوا میرے ساتھ. سب سے پہلے وجہ ڈھونڈا کریں. کوئی بھی مشکل آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا. اللہ ہمیں اس سے کچھ سکھانا چاہتے ہوتے ہیں. سکھانے کے لیے جس طرح ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، یہ اللہ کی تربیت کا اپنا انداز ہے. تو اس مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مزید دور نہیں ہونا ہوتا، اس پہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو کرے گا ہمارے لیے بہترین ہوگا. اس کا فیصلہ ہمارے لیے زبردست ہے. اس کی پلاننگ، ہم اپنے بارے میں اتنے اچھے فیصلے واقعی نہیں کر سکتے جتنے اچھے اللہ کرتے ہیں. ہمیں اس بات کو صرف ماننا نہیں، یقین بھی رکھنا ہے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے ہم کس کنڈیشن میں گزر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بس نیکیوں سے تعلق ہے، نیکیوں کا تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، کرتے رہو اللہ کے قریب ہوتے رہو گے. جہاں آپ نے گناہ کیا وہاں سے آؤٹ. اللہ کو نہیں پتا کہ ہمارے اپنے حالات کیسے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے ہماری کیسے حالات ہیں، ہم کس طرح کی کنڈیشن ہم پہ آئی ہوئی ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے. اور جہاں ہم یہ گمان کریں گے کہ ہمیں کوئی انسان سمجھے، ہم سے کوئی انسان محبت کرے، ہم بھروسہ رکھیں کسی پہ کہ وہ ضرور ہم سے محبت کرے گا، ہم بھروسہ رکھیں کسی پہ کہ وہ ہمیں ضرور سمجھے گا، اگر یہ انسان سے توقع رکھی ہے تو ہم واقعی غلط ہیں. ہمیں کچھ نہیں ملنا. کیوں؟ کیونکہ اگلا بھی یہ سوچ رہا ہے. ہر انسان محتاج ہے، ہر انسان کو پیار چاہیے، محبت چاہیے، بھروسہ چاہیے، اسے بھی تکلیفوں سے نکالنے والا چاہیے. ایک مومن اور ایک عام انسان، ان دونوں میں نا بڑا فرق ہوتا ہے. انسان تو ایسے ہی سوچتے ہیں، ایک مومن نہیں ایسے سوچتا. وہ ہر حالات میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ ہی صرف سمجھتے ہیں، اللہ ہی صرف محبت کرتے ہیں بے غرض. اور جو ہمیں چاہیے، اگر ہم یہ سوچیں کوئی ایسا ہماری زندگی میں آ جائے بغیر غرض کے، ہر وقت ہر لمحہ اسے ہماری کوئی بات بری نہیں لگنی چاہیے، تو یہ سارا کچھ، یہ ساری صفات صرف اللہ تعالیٰ کی، انسانوں میں نہیں آ سکتی. ہمیں جو چیز چاہیے نا، جو چیز چاہیے، جس طرح کا بھروسہ چاہیے کہ ہم کسی انسان پہ رکھیں اور وہ ہمارے کام کرے، ٹھیک ہے. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان مشکلات سے اکیلا نہیں نکل سکتا، یہ بات تو طے ہے کہ اکیلا نہیں نکل سکتا، لیکن اس موقع پہ بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ انسانوں پہ، وہ جو خود میں محتاج ہیں. یہی فرق ہے عام انسان کا اور ایک مومن کا. عام انسان ایسے حالات میں انسانوں پہ ہی بھروسہ رکھے گا اور مزید ٹوٹے گا، اور ایک مومن ایسے حالات میں صرف اللہ پہ بھروسہ رکھے گا اور مضبوط ہوگا. کیونکہ اللہ جو بھی چیز دوسروں میں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے نا، جو بھی چیز دوسروں میں ہوتی ہے نا، طاقت یا کچھ بھی ایسا، کسی بھی طرح کے اسباب، وہ سب اللہ کے پاس زیادہ ہیں.
انسانوں کی نسبت. اس لیے اللہ کافی ہونے چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز جو ہمیں خوش رکھ سکتی ہے, ہمیں مطمئن رکھ سکتی ہے, اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم خوش اور مطمئن ہوں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا. اپنے ہر کام اللہ کے سپرد, کہ میرے ساتھ جو ہونا ہے نا وہ غلط تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم اللہ کو اپنا کارساز بنا دیں, یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے ہم جس بھی کنڈیشن میں سے اب گزر رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی پریشانی ہے, کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے, تو اب اس میں کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں میں ٹھیک ہو سکوں گا یا نہیں, یا اس کے لیے ہمیں میڈیسن چاہیے. ان پہ بھی ہم تکیہ کر لیتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کو دکھا لو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹرز کو دکھائیں, لیکن بھروسہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. اللہ کو جیسا آپ سوچیں گے ویسا پائیں گے بھی. تو جتنا بھروسہ ایک ڈاکٹر پہ ہوتا ہے نا کہ اس کی میڈیسن سے ہمیں آرام آئے گا, اتنا سا بھی اللہ پہ ہو, ہم ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمارے کام سیٹ نہیں ہونے. کیوں نہیں پھر اللہ پہ بھروسہ رکھتے؟ ایمان اور اللہ پر توکل یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. اللہ پہ توکل نہیں ہے نا تو مطلب ایمان بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے پھر توکل بھی ہونا چاہیے, بھروسہ بھی رکھنا چاہیے. ہمیں کیوں کسی کی تسلی کی ضرورت پڑے جبکہ ہمارے پاس اللہ ہو؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے. مطلب کتنا خوبصورت احساس ہے, اللہ کافی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں اور کس کی ضرورت, کس کی؟ وہ جن کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح, جو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتی, وہ مکڑی جو اپنا گھر بھی نہیں بچا سکتی, ہم اس پر اعتماد رکھیں گے, اس پہ بھروسہ رکھیں گے یا اللہ پہ رکھیں گے؟ جو چاہتا ہی یہ ہے کہ رکھو مجھ پہ, اتنی سی دیر ہے. دعاؤں میں اگر یقین آ جائے نا, یقین آ جائے تو ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو ہے ہی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نہیں, میں نہیں دیکھتا میں نے نہیں کرنا. بس اللہ یہ چاہتے ہیں جو مانگا ہے اس پہ یقین رکھو, اس پر بھروسہ رکھو. جس طرح آپ فار ایگزامپل مدر سے کچھ مانگتے ہیں, ایک انسان اپنی ماں سے کچھ مانگے اور وہ چاہتی ہے نہیں دینا, لیکن جب آپ ضد کر کے مانگیں گے تو اس کو بھی مجبوراً دینا پڑے گا نا. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گی, اس لیے ہم ضد کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ پہ ایسا یقین ہونا چاہیے, ضد کر کے مانگے اللہ سے, اس پہ بھروسہ رکھیں. یہی چیز اللہ کے رسول کو بھی سکھائی, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, تم اس پہ توکل رکھو جو ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے کوئی موت نہیں آئے گی. یعنی وہ جب آپ نہیں تھے تب بھی تھا, جب آپ نہیں ہوں گے وہ تب بھی ہوگا. وہ کب سے دنیا چلا رہا ہے, وہ سب کو سارا کچھ دے رہا ہے, سب کو نواز رہا ہے, آپ کو بھی تو دے گا. تم اس پہ یقین کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی ایک طرف آپ انسانوں کو رکھیں, دوسری طرف اللہ کو رکھیں, کہ اب کس پہ بھروسہ رکھنا فائدہ مند ہے؟ اس پہ جس نے فوت ہو جانا ہے, یا اس پہ جو ہمیشہ قائم رہے گا, اس پہ جو خود بھی محتاج ہے, یا اس پہ جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے؟ کس پہ بھروسہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, تمہیں چاہیے اس کی تسبیح بیان کرو اور اس کی تمہید بیان کرو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, وہ اکیلا کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پہ خبر رکھنے کے لیے. اس کو پتا ہے کہ کس کے کتنے گناہ ہیں. روز گناہ کرتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس کے باوجود اللہ روز کھلا کے سلاتے ہیں نا, سانسیں تو نہیں بند کر دیتے.
مہلت پھر بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں بار بار بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، حالانکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مخاطب کیا. تو وہ لوگ جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ملاقات بھی نہیں کریں گے، دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ سخت ناراض ہیں، سخت غصے ہیں. بنی اسرائیل نے کتنی نافرمانیاں کی، یعنی اللہ ابھی تک ان سے ناراض نہیں ہے. ابھی تک ہم سورہ بقرہ میں قرآن میں ان کا ذکر پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، اللہ نے ان کا نام ان سے اتنے ناراض نہیں ہے. بڑی نافرمانیاں کی اس کے باوجود بھی، یعنی ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. تو یہ مہلت ہوتی ہے جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے ہمارے کتنے گناہ ہیں، اس کے باوجود وہ مہلت دیتا ہے. اس کے باوجود وہ چاہتا ہے، وہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اسے کافی سمجھیں، ہم اس پر امید لگائیں، ہم اس کو اہمیت دیں، اس کو پہچانیں، اس کو سمجھیں. سورہ آل عمران میں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا تھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین سہارا بھی ہے. انسان اکیلا نہ حادثات سے لڑ سکتا ہے، نہ مشکلات کا سامنا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پہ کمزور پیدا کیا گیا. اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے تو پھر سب بہتر ہو سکتا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ایک لاچار بندہ کون سی ایسی تدبیر ہے جس کو کر کے جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے نکل سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. اللہ پر توکل رکھنا نا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، یہی ہمیں خوشی دیتا ہے، ہمیں پرسکون رکھتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی سے نا خوف نکال دیں گے. کیسے خوف؟ جو ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پالے ہوئے ہیں. کس چیز کا ڈر ہے انسان کو؟ کل کا، کل کیا ہوگا، کل ہم کیا کھائیں گے، صبح ناشتے میں کیا بنے گا، اس چیز کا خوف، اور جس کی تیاری ہم رات کو کر کے سوتے ہیں. تو اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے کتنوں کو اس چیز کا خوف ہے. ہمیں پرندوں سے سیکھ لینا چاہیے اللہ پر توکل کیسے رکھتے ہیں. وہ روز صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی اگلے دن کے لیے سٹور نہیں کرتے. انہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اگلے دن بھی وہ ہمیں کھلائے گا، اگلے دن بھی وہ ہمیں وہ سب کچھ دے گا جو ہمیں چاہیے. اللہ پر توکل یہ ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ ہمیں جانوروں سے سیکھ لینا چاہیے. وہ کوئی ذخیرہ نہیں کرتے، کہیں پہ بھی نہیں رکھتے، انہیں بھروسہ ہوتا ہے اللہ ہمیں دے گا، اللہ ہمیں نوازے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی نہیں ضرورت، کسی اور انسان کی نہیں ضرورت. کوئی اور مخلوق اس کی نہ بھی مدد کرے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ ہے نا، یہ کافی نہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا. اللہ نے ایک چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی. اب فوراً یہ بات کیوں آ گئی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں؟ یعنی جو بھی چیز کسی بھی کام میں کوئی بھی بات ٹینشن میں رکھتی ہے نا انسان کو کہ میرا فلاں کام کیوں نہیں ہو رہا، یا فیصلہ کرنے میں انسان کو اگر نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے، تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ جو کریں گے وہ اچھا ہوگا. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تمہارے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہو. یعنی اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے، وہ غلط نہیں کرتے، انہیں میرا خیال ہے، وہ مجھے سمجھتے ہیں. پتہ ہے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بھروسہ یعنی مان جو ہم انسانوں سے رکھتے ہیں.
کہ وہ میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا. کوئی بھی ایک شخص جس کو آپ کھونا نہیں چاہتے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر وہ چلا جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تو ہے نا، اللہ کافی نہیں؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی کے جانے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ میں بھی نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. وہ اللہ نے زندہ رکھے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں. ادروائز ہمیں سکون اور اطمینان چاہیے تو صرف اللہ کافی ہے. پھر صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا کافی ہے. جو بھی سچویشن ہمارے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، ایک فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. ہم کوئی اپنی مرضی سے دنیا پہ آئے تھے؟ ہم کوئی اپنی مرضی سے آئے تھے دنیا پہ؟ نہیں. ہم نے کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جانا؟ نہیں. تو ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، اگر ہماری مرضی کے نہیں ہو رہے تو وہ کس کی مرضی کے ہوں گے؟ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم اللہ کی مرضی سے دنیا پہ آئے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا، ہمارے پیرنٹس کا، ان کے دل میں محبت ڈالی. اگر اللہ ہمارے پیرنٹس کے دل میں ہماری محبت نہ ڈالتے تو کون ہمیں پالتا؟ اگر اللہ ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں تو آگے نہیں لے کے جا سکتے؟ اگر اللہ اب تک ہمیں مختلف مشکلات سے نکالتے رہے ہیں تو آگے نہیں نکالیں گے. یہی ایمان بھی ہونا چاہیے ہر مومن کا، انسان کا نہیں. انسان تو ظاہر ہے، انسان اور مومن میں بڑا فرق ہے. جو مومن ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ توکل بھی رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ نے ایک چیز کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے. جو جب ہونا ہے، جیسا ہونا ہے ویسا ہو کے رہنا ہے. ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو یعنی ہم ایک انسان کو، ایک مومن کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، کوئی بھی ایک خوف، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کوئی بھی ایک خوف جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں رکھتے ہیں، کوئی ڈر کس چیز کے کھو جانے کا، کسی چیز کے چلے جانے کا، اس خوف کو نکال دیں. کب نکلے گا؟ جب آپ اللہ پہ توکل رکھیں گے. ہمیں جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ہمیں دے دیتے ہیں. ہمیں وہ ملنی ہے، مل جاتی ہے. ہمیں جب جس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ بھی دے دیتے ہیں. جب بھی جس بھی چیز کی ضرورت ہو، جس بھی موقع پہ ہمیں کچھ بھی چاہیے، وہ ہمیں وہاں ملے گا. ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آج نہیں ہے نا ہمارے ساتھ، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا. کیونکہ انسان فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات باقی رہتی ہے. اللہ ہی کافی ہوتے ہیں. چاہے ہمیں ابھی یہ لگ بھی رہا ہو کہ ہم مطلب کوئی کام ہماری زندگی میں نہیں ہوا، کوئی چیز مس ہے، وہ نہیں ملے گی، یا ہمارا فلاں فلاں مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اس کے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. ہم نے ایک خواب سوچا، اب اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ ہوا تو پھر ہمیں لگتا ہے ہم ختم ہو جائیں گے، ہم باقی نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا، ہم پھر بھی باقی رہتے ہیں. ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. نہیں بھی پورا ہوتا تو اٹس اوکے.
اہم کیا ہے؟ اہم اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی رضا ہے. اور پھر بھروسہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک انسان آرام سے اپنے گھر میں پرسکون رہے، اور اگر کوئی کسی قسم کی معاشی تنگی ہے تو انسان یہ سوچے مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے اور وہ خود ہی میرے لیے انتظام کر دیں گے، خود ہی جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا. میں نے بھی جو بات کی نا کہ جس بھی موقع پہ میں جو چاہیے اللہ دے دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا، پس منظر یہ ہے کہ ہم چیزوں کے لیے خود کو ہلکان مت کریں، پریشان نہیں ہوں، سر پہ سوار نہیں کریں، ان کے لیے پاگل نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک انتہا ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. کچھ بھی نہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ ہے. کیا کرتے ہو؟ بس جناب اللہ پر توکل ہے، اللہ جو دے دیں تو گزارا ہو رہا ہے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا. ایاک نستعین، نستعین ہم نے پڑھا تھا، یا آپ میں سے بھی پڑھا ہی ہوگا کچھ اسٹوڈنٹس نے، کہ نستعین کیسی مدد ہوتی ہے؟ جب انسان کوشش کر رہا ہو اور وہ اس کوشش پہ اللہ سے مدد مانگے، اس کوشش پہ مدد مانگ کے اللہ پہ بھروسہ رکھے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش، پھر دعا اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ، نتیجہ اللہ پہ، کہ جو اللہ کریں گے وہ بیسٹ کریں گے. پہلے اپنے ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، کوشش کرنی پڑے گی، پھر دعا مانگیں گے، پھر اللہ پہ توکل ہوئے گا تو کام ہونا ہے. اور دوسری انتہا کیا؟ کہ انسان یہ سوچے کہ شاید ساری کوشش میں نے کرنی ہے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، سرے سے ہی نہیں ہوتا کہ جو کروں گا میں کروں گا، مجھے اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہے. تو ایسے کام بھی نہیں ہوتے. یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں انتہاؤں میں گارنٹی ہے کہ کام نہیں ہوگا، گارنٹی ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی ہیلپ نہ ہو، لیکن اگر ہم کوشش بھی کریں ہر کام کے لیے، کوشش بھی کریں، دعا بھی، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کام پھر ہوئے گا. جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ طے شدہ ہے. اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، لکھی ہوئی چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہاں، دعا تقدیر بدل سکتی ہے obviously، اور وہ کب بدلے گی؟ جب ہم یقین سے دعا مانگیں گے کہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ ہی کر سکتے ہیں اور اللہ ہی کریں گے. تب اگر واقعی انسان کو خوشی اور سکون چاہیے تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو کھونے سے ہم ڈرتے ہیں، جس کو کھونے کا خوف ہے، اس خوف سے خود کو نکالنا ہے. مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ اور باقی ہر چیز کی پرواہ نہیں کرنی، صرف اللہ پر توکل. یہ مشکل ہے، اور مشکل کام عام لوگ نہیں کیا کرتے، وہ اسپیشل کرتے ہیں. اور اسپیشل کون ہوتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں. اللہ مومنوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بنے. صرف اللہ کافی ہوتے ہیں. واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ پہ نہیں، صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں، صرف اللہ تعالیٰ پہ. کسی بھی کام میں ہیلپ کی ضرورت ہے، کچھ بھی چاہیے، ہمیں اللہ سے چاہیے، اللہ سے مانگنا. جب اللہ ہے تو پھر اور کوئی بھی چیز اہم نہیں رہتی، ضروری نہیں ہوتی. اللہ کافی ہوتے ہیں. اور یہ بات مجھے اللہ ہی کافی ہے لکھ کے نا اپنے گھر کی دیواروں پہ لگا لیں، تاکہ خود کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے، کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگے، کسی مصیبت سے گھبرا جائیں، تو پھر پکاریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل وکفی بربک ہادیا ونصیرا. اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے اور خود پہ بھروسہ کرنا سکھا دے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.